السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فیلکن لا سروسز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوں۔ ہماری فرم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس سے ہم عام لوگوں کو قانون کے پیچیدہ مسائل کے بارے میں عام فہم زبان میں ایکسپلینیشنز دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے قتل، مرڈر، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی اس کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اور اگر مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ میرے نمبر پر جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے 0321-438-4151 کسی وقت بھی کال کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کے مطابق کسی شخص کو ہلاک کر دینا، اس کی جان لے لینا، اس کو مار دینا، یہ سب قتل کہلاتے ہیں۔ حالات و واقعات کے مطابق قتل کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر قسم کی علیحدہ سزائیں ہیں جن کا ذکر تعزیرات پاکستان کی دفعات 299 تا 323 تک بیان کی گئی ہیں۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ قتل کی پہلی قسم قتل عمد ہے جس کا ذکر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 میں دیا گیا ہے۔ قتل عمد ایسا قتل ہوتا ہے جس میں کوئی ایک فرد کسی دوسرے شخص کو ہلاک کرنے کی نیت سے جاتا ہے اور ایسا فعل کرتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جائے تو وہ قتل عمد کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص ہو، وہ آ رہا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کسی جگہ پہ گھات لگا کے، پستول پکڑ کے یا کوئی ایسا ہتھیار لے کر جس سے وہ قتل ہو جائے لے کر کھڑا ہوا ہو اور اچانک اس پہ حملہ کرے اور اسے قتل کر دے، یا پھر وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پلاننگ کر کے قاتل جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر اس کو گولی مار دیتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے قتل جو ہیں وہ قتل عمد کے زمرے میں آتے ہیں۔ قتل عمد کی صورت میں اگر حدود کی سزا پہ بات کی جائے تو اس کے اوپر قصاص ہے، اس کی جان کا بدلہ جان ہے، اور تعزیرات پاکستان میں دی گئی سزائیں میں بھی سزائے موت یا عمر قید جس طرح عدالت مناسب سمجھے اس کو دے دیتی ہے۔ قتل کی دوسری قسم قتل شبیہ عمد ہے۔ قتل شبیہ عمد قانون کی دفعہ نمبر 315 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر حملہ آور ہوتا ہے لیکن اس کو قتل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی ایسا وار کر دیتا ہے اس پر جس سے عام طور پر موت واقعہ نہیں ہوتی، تو ایسے قتل کو ہم قتل شبیہ عمد کہیں گے۔ جیسے کہ لاٹھی کا استعمال، ڈنڈا مار دینا، یا کسی کی طرف پتھر یا اینٹ پھینک دینا، اور اس سے عام حالات میں موت واقع ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر ڈنڈا لگنے سے یا پتھر لگنے سے کوئی شخص مر جائے، جو یہ فعل کرتا ہے وہ قتل شبیہ عمد کا مرتکب ہوگا۔ قتل شبیہ عمد کی حدود میں سزا دیت ہے، اور تعزیرات پاکستان میں اس کی سزا 25 سال قید ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ اس میں ایک بات ضروری ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر قتل عمد یا قتل شبیہ عمد کا مرتکب شخص قتل ہو جانے والے شخص کی وراثت میں اگر حصہ رکھتا ہو تو اسے اس کے وراثت کے حصہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ قتل کی تیسری قسم قتل خطا ہے۔ اس کا ذکر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 318 میں دیا گیا ہے۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح سے دیتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے، وہ شکار کرنے کی نیت سے جنگل میں گیا ہے اور وہاں پہ وہ فائر کرتا ہے، اور اس کے فائر سے ہرن کو لگنے کی بجائے کسی انسان کو لگ جاتی ہے جس کی جان چلی جاتی ہے، تو ایسا قتل جو ہے وہ قتل خطا کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر فرض کریں کوئی شخص ہے جو لاپرواہی سے، جلد بازی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے سڑک کے اوپر، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس سے جان سے چلا جاتا ہے، تو بھی ڈرائیور کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ قتل خطا کے زمرے میں ہی آئے گی، اور اس کی سزا
دیت ہے جو کہ 30,630 گرام چاندی کی مالیت کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ قتل خطا میں 5 سال قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ڈرائیور لاپرواہی سے ڈرائیو کر رہا ہو اور قتل خطا کا ارتکاب کر دے تو اس کو دیت کے ساتھ ساتھ 10 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ قتل کی چوتھی قسم قتل بالسبب ہے، جس کا ذکر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 میں دیا گیا ہے۔ قتل بالسبب ایسا قتل ہے جس میں قتل کرنے والے کی نہ کوئی ایسا اس کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا وہ کام کرتا ہے جس سے کہ دوسرے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی کھڈا کھود دیتا ہے کسی سڑک کے کنارے پہ، اور وہاں پہ کوئی رات کو بندہ گزرتا ہے اور وہ اس کھڈے میں گر کے مر جاتا ہے، یا جیسے کہ میونسپل کارپوریشن کے گٹر ہیں یا کینٹونمنٹ بورڈ کے گٹر ہیں، وہاں پہ ان کا ڈھکن اترا ہوا ہے اور کوئی شخص رات کو یا کوئی بچہ اس میں گر کے مر جاتا ہے، تو ایس ڈی او کے خلاف پولیس جو ہے وہ دفعہ 322 کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی عمل میں لے آتی ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو کمپلیٹ طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ابھریں تو آپ مجھے کسی وقت بھی میرے فون نمبر 0321-438-4151 پر کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔